الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دین کی پکار پر لبیک کہتے وقت آپ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے تھے کہ اب پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں گے۔ واپسی کی کشتیاں جلا کر آپ نے اس راہ میں قدم رکھا تھا اور اپنے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ پروردگار، یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے تیرے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ میرا اپنا رب، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے اور تیری راہ میں صرف ہوگا۔ پروردگار، مجھے معاف فرما، مجھے شعور نہیں تھا، میں غفلت میں تھا۔ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے غفلت سے بیدار کیا اور اپنے دین کی خدمت کی سعادت بخشی۔ پروردگار، کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے وہ سعادت بخشی جو تو صرف اپنے منتخب بندوں ہی کو بخشتا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کے دین کو سب سے بڑی دولت سمجھ کر اپنایا تھا، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنایا تھا، اور اس یقین کے ساتھ دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا کہ اللہ نے وہ عظیم خدمت آپ کے سپرد کی ہے جس سے زیادہ عزت و عظمت کا اور کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو اپنی سعادت پر فخر تھا اور بجا طور پر فخر تھا۔ آپ نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ نے مبارک فیصلہ کیا تھا کہ میں مرتے دم تک اسی دین کی خدمت میں لگا رہوں گا، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ لوگ ساتھ چلنے سے انکار کر دیں تو میں تنہا چلوں گا، اس لیے کہ مجھے صرف اپنے رب کی رضا مطلوب ہے۔ کیسا مبارک تھا آپ کا فیصلہ، کیسے پاکیزہ تھے آپ کے جذبات، اور کیسی ایمان افروز تھیں آپ کی سرگرمیاں۔ آپ خفا نہ ہوں، میری نظر میں یہ ماضی کی یادیں ہیں، ولولہ انگیز یادیں۔ آپ کو اصرار ہے کہ آپ کا فیصلہ اب بھی یہی ہے، آپ کے جذبات اب بھی یہی ہیں، آپ کی سرگرمیاں اب بھی یہی ہیں۔ نہ آپ کا عہد بودا تھا، نہ آپ کا فیصلہ کمزور تھا، نہ آپ کے جذبات سرد پڑے ہیں، نہ آپ کی سرگرمیاں کسی جمود کا شکار ہوئی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن کیا کروں؟ اپنی آنکھوں کا کہاں لے جاؤں اپنے ان کانوں کو؟ کیا کروں اپنے احساس کو؟ کبھی جب میں آپ کو دیکھتا تو اپنی زندگی پر شرم آتی اور بے اختیار لب پر دعا بن کر یہ تمنا آتی کہ پروردگار، میری عمر کا کچھ حصہ ان کو عطا فرما دے۔ میں جب آپ کو سرگرم دیکھتا تو ایک حیرت انگیز ولولہ محسوس کرتا، راہ حق میں بڑھنے کی بے پناہ قوت کا احساس ہوتا۔ آپ کو بڑے رشک سے دیکھتا، اپنے لیے مثال بناتا، اور بہت کچھ کرنے کے بعد بھی یہ محسوس کرتا کہ آپ کی منزل مجھ سے بہت آگے ہے۔ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی شاید میں آپ کو نہ پا سکوں، اور پھر عقیدت و محبت کے ساتھ میری نگاہیں آپ کے نورانی چہرے پر جم جاتی۔ مگر اب مجھے نہ وہ عزائم نظر آتے ہیں، نہ ولولے، نہ وہ خار اشکن جذبات ہیں، نہ حوصلے، وہ سرگرمیاں، نہ وہ ہمت و ارادے۔ آپ کا کہنا بجا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے حوصلے چھوڑ دیے، آپ کے ساتھی اپنے عہد میں بودے ثابت ہوئے۔ آپ کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آپ سے بہت آگے چلنے والے بہت سے ساتھی
آپ سے بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ کہنا بھی بجا کہ بہت سے سو گئے اور ایسے سوئے کہ اب بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ کہنا بھی حق کہ اگر آپ کے ساتھی برابر ساتھ دیتے رہتے تو آپ بہت آگے ہوتے، مگر راہ حق کے ساتھی آپ ہی ذرا گردن جھکا کر سوچئے، کیا آپ کی یہ تعویلیں صحیح ہیں؟ کیا آپ اپنے اللہ سے اسی وقت وفاداری کریں گے جب دوسرے بھی کریں گے؟ کیا آپ نے اپنے اللہ سے اس شرط کے ساتھ عہد کیا تھا کہ دوسرے تیرے دین کو سربلند کریں گے تو میں بھی مدد کروں گا ورنہ پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ کیا آپ ان تعویلوں اور بہانوں پر مطمئن ہیں؟ آپ ہی بتائیے، اس قافلے کا ہر راہی اگر یہی عذر اور یہی تعویل کرنے لگے تو قافلے کا کیا حشر ہوگا، اور اللہ کے اس دین پر کیا بیتے گی جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دین کی پکار پر لبیک کہنا سب سے بڑی سعادت ہے، اور اس راہ میں برابر آگے بڑھتے رہنا اس سعادت کی علامت ہے۔ مگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، اور حیرت ہے کہ آپ کو اپنی اس محرومی کا احساس بھی نہیں۔ آپ کو ذرا پریشانی نہیں کہ آپ اپنے اللہ کی نظر سے گر رہے ہیں، اس کی عنایت سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ کا سینہ خدمت دین کے ان ولولوں اور حوصلوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کبھی آپ کو دیکھ کر لوگ زندگی کی تڑپ محسوس کرتے تھے، اب وہ آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بے شک دنیا کو آپ نے اپنا مقصد نہیں بنایا ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں، اس مکار بڑھیا نے نہایت چالاکی سے آپ کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ دین کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہے، لیکن آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ دین کی راہ میں بہت آگے بڑھ کر بہت پیچھے ہٹ آئے ہیں، اور اگر آپ اس احساس سے بھی محروم ہیں تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے، ایسا سانحہ جو آپ کی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اس پر اگر خون کے آنسو بہائے جائیں تب بھی غم ہلکا نہ ہوگا۔ نفس کو ڈھیل نہ دیجیے، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے کڑا محاسبہ کیجیے۔ انصاف اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے جذبات کا جائزہ لیجیے، اپنے عزائم اور حوصلوں پر نگاہ ڈالیے، اپنے ارادوں کا جائزہ لیجیے، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں پر احتساب کی نظر ڈالیے، اپنی تنہائی کی دعاؤں کو سننے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے اللہ سے کیا چاہتے ہیں اور اب کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی تمنائیں کیا تھیں اور اب کیا ہیں؟ آپ کی شب و روز کی دوڑ دھوپ کن کاموں کے لیے تھی اور اب یہ کن مقاصد کے لیے ہے؟ آپ کن آرزوؤں میں مگن تھے اور اب کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا سبق بھولتے جا رہے ہیں۔ کل تک جن قدروں کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، آج وہ آپ کی نظر میں بے وزن ہوتی جا رہی ہیں۔ کل تک جن برائیوں کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پر غضب کی شکنیں نمودار ہو جاتی تھیں، آج آپ انہی برائیوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ کل تک جن منکرات کو آپ مٹانے کے لیے سینہ سپر تھے، آج وہی منکرات دانستہ یا نادانستہ آپ کے وجود سے قائم ہو رہے ہیں، اور آپ نہایت سادہ لوہی کے ساتھ حالات کی رو میں بے اختیار بہتے چلے جا رہے ہیں۔ کل آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس اللہ کے حضور جس سے آپ نے عہد کیا تھا، اور اس یقین کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے مزدوروں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وفاداروں غلاموں کی کارگزاریوں سے کسی لمحے غافل نہیں ہوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ وہ اپنے بندوں کی محنت و جانفشانی کی قدر کرتا ہے اور کبھی کسی مستحق کو محروم نہیں کرتا۔ اس اللہ کے حضور کل آپ کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہوگا، میرے بندے، میں نے تجھے دین حق کا شعور دیا تھا، تیرا ہاتھ پکڑ کر خدمت دین کی راہ پر لگا دیا تھا، تجھے توفیق دی تھی کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ میرے دین کو سر بلند کرنے میں لگ جائے، پھر تجھے کیا ہوا؟ تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا؟ کیا آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ پروردگار، میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو مزمحل دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس لیے تیرے دین کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیا کہ دوسروں کو بھی میں نے یہی کرتے دیکھا، میں نے اس لیے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا کہ دوسرے بے وفا ثابت ہو رہے تھے، میرے جذبات اور ولولے اس لیے سخت پڑ گئے کہ دوسروں کو میں نے ٹھنڈا دیکھا،
میں سب کچھ جاننے کے بعد اس لیے پیچھے پلٹ گیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے پیچھے پلٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں، خدا را آنکھیں کھولیے اور اپنے رویے پر غور کیجیے، اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تازہ کیجیے۔ کوئی عہد پورا کرے یا نہ کرے، آپ اپنا عہد پورا کرنے کا عزم کیجیے۔ کوئی اس راہ میں بڑھتا نظر آئے یا نہ آئے، آپ آگے بڑھیے۔ آپ نے معاملہ اللہ سے کیا ہے، کسی بندے سے نہیں کیا ہے۔ اور جب دین کے کچھ خادم مزمحل ہوتے نظر آئیں تو آپ اپنے حوصلے اور بلند کر دیجئے۔ جب کچھ لوگ جی چھوڑتے ہوئے محسوس ہوں تو اپنا جوش و ولولہ اور بڑھا دیجئے، اور جب سب بھاگتے نظر آئیں تو آپ اپنے قدم اور جما دیجئے۔ دوسروں سے آپ جو کچھ توقعات رکھتے ہیں وہ خود پوری کر دکھائیے۔ دوسروں کا شکوہ نہ کیجیے، اپنے عمل سے انہیں شرم دلائیے، اور کوئی ساتھ نہ دے تو اپنے اللہ سے بے پایاں اجر لینے کے لیے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔